جناب عباس غازی صاحب جنہیں آپ سماعت کر رہے تھے، میں گزارش گزار ہوں اب ایک نوجوان اسکالر کہوں گا، انجینئر اسکالر، جو جب سے یہ یووا غدیری کا اہتمام ہو رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے وہ پرفارم کرتے ہیں اور سیمینار کا جو مقصد و ہدف ہے وہ اسے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا یہ موقع محل ہے کہ ان سے گزارش کی جائے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں اپنے علماء کرام کی موجودگی میں انشاءاللہ وہ تائید کریں گے ان کی اور انہیں دعاؤں سے نوازیں گے، اور یہ اچھا موقع ہے کہ ان کی موجودگی میں ان سے گزارش کروں۔ انجینئر التمش حیدر کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے موقع پر آج جو یہ اہتمام کیا گیا ہے سیمینار کا، اس میں وہ اپنے اظہار خیال ہے۔ جناب انجینئر التمش حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در حلعطا، عالم ارواح میں ولایت علی ابن ابی طالب پر لبیک کہنے والوں، مانگ لو اس پروردگار سے، اس علی کے وسیلے سے جو بہترین وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے، آگے سے لے کے آخر مجمع تک جو بیٹھے ہیں مسجد کے پاس بھی، وہ مانگے علی سے، کیونکہ اس سے بہترین وسیلہ کوئی نہیں ہے۔ جانے کون علی، سنیں گے، غور کریں گے۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در حلعطا، مہر برج انما شاہ سوار اللہ فتح، پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء سرور ارباب فا قبلہ صحاب دعا شاہ اولیاء اماد الاسفیاء رکن اولیاء اللہ العظمی قدسی شجر نقوس امر بالا گوہر صاحب نظر فرخند فر بہجت اثر قرص کمر، ہم دادگر ہم دادور قدرت قدر فخر بشر، ہم تاجور ہم نامور ہم صاحب تیغ دو سر شمس و ضحیٰ بدر الدجا میر خدا نور خدا شیر خدا مشکل کشا، ہم ابتدا ہم انتہا ہم مقتدا ہم مرتضی ہم رہنما، ہم با صفا ہم با حیا ہم بھی ریا سر بقا، ہم با نصب ہم با حسب ہم بلجب ہم بتراب ہم منتخب ہم منتصب، محبوب رب دورست رب درتا بدف فخر عرب با ذکر رب ہرنی میں شفائز رجب قیف اما، فوق بیان روح ربان سر نہا نوری آیا شیری کلام مسکی نواز ویران اشی سہرا مقیم، دوم فروغ اول امام باب مراد مرد جہاد اصل خطاب، عشق مجسم آیت محکم خطاب مبرم منجیہ عالم رہبر نوح ہمدم موسیٰ یاور عیسیٰ یوسف یحییٰ خضر سلیمان ساقی کوثر ابو الائمہ ولی داور آیت عظمی مولیہ والا شوہر زہرا بھائی بسم اللہ بدر زمانہ صدر مقانہ مولود کعبہ کوثر یاسین یوسف طہ آیت اطیر سبع مسانی، پائے تکبیر حافظ قرآن ناطق قرآن ناشر قرآن آغاز قرآن حقیقت دین تمام ایمان ملک و انسان، مہر مسرار آگا و سرور ہادی و رہبر مقام و زمزم صفا و مروے مینا و محشر زور و خیاب ثواب و عذاب، عابد و معبود شاہد و مشہود قاصد و مقصود ناظر و منظور حامد و محمود ذوالجلال والمقام بیم ازبر روح زمین آقائے سلمان رہبر مقداد امام میسا میر بلال روح حمزہ جانے عمار امیر مالک مولائے قمبر یار مساکین رازق السیان نابغہ زمان نور ہدایت شمس ولایت قل دریائے کرامت گوہر بحر جلالت قمر برج ولایت ثمر نخل شجاعت یل افراشت قادمت قد اعلی بش قیامت، نیت و تکبیر حیات و ممات رکوع و سجود قیام و قنوت فقر و نجوم امان و امین جواب و جہات رحیم و کریم پیرائے عرش بری مولائے صاحب الیقین میرات رب العالمین فتح المبین قیام قائمی شاہب الساقب نور الاقی صلیل الطائب صاحب الثوابق صاحب المناقب مبدل الکتاب شدید البیاس عظیم المراس مکین الاساس صاحب الفضل وارث المومنین قاتل المشرکین قائد گر المحجلین قسیم جنت والنار نعمت اللہ الابرار نقبت اللہ الفجار سید المتقین الاخیار اصل القدیم فرح الکریم شجرت الطوبہ سدرت المنتہا ناصر الاخیار نور الانوار جنب اللہ مقین امین اللہ فی الارض خلیفۃ اللہ حاکم بامر اللہ قیوم بدین اللہ ناطق بحکمت اللہ عامل بکتاب اللہ سیف اللہ المسلول حسن حسین سر مبین یاور دین فخر زمان صوم و صلاۃ حج و زکات فخر کائنات خلاصہ موجودات مظہر العجائب وسیع احمد مختار زوج بطول جان رسول رود قبول خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین مولا القبلۃ العارفین اصحاب الیقین ارواح العالمین قبلت عارفین مولا المواحدین امیر المومنین فاتح بدر احد خیبر خندق اصحاب حنین باب مدینۃ العلم علی عین اللہ علی وجہ اللہ نور اللہ سر اللہ سیف اللہ روح اللہ اذن اللہ عبد اللہ خالصۃ اللہ عصمت اللہ نفس اللہ لسان اللہ ابو الحسن ابا سبتین حیدر قرار غیر فرار اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش۔ اور تو علی کی کرتا ہے ہم سری
تو علی کی کرتا ہے ہمسری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، جس میں علی کی ولا نہیں، پلٹ کے بولو تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے۔ اس ڈائس پہ موجود مہمان خصوصی ہمارے شعراء کرام، علماء کرام، اسکالرز، ڈاکٹرز، انٹلیکچوئل، پولیٹیکل تھنکرز، ہمارے بزرگ، ہمارے چھوٹے بھائی، اور بالخصوص غدیر یووا فاؤنڈیشن کے ممبران کو میں اس عظیم الشان سیمینار علی ڈے کے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو میرے چھوٹے نوجوان بھائی ہیں، دیکھیں میں بتاؤں، جو میں ریسرچ کرتا ہوں اٹ ریکوائرس لاٹ آف ٹائم، بٹ مولا کائنات کے لیے میں وقت اس طرح نکالتا ہوں جیسے واجب ہے میرے اوپر کہ میں مولا کائنات کی زندگی کو پڑھوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آج مجھے علی والوں سے صرف علی کی بات کرنی ہے، آج مجھے صرف علی والوں سے علی کی بات کرنی ہے، اور میرا غور و فکر کا طائر جہاں تک پرواز کر سکتا تھا میں نے وہاں تک کوشش کی مولا کائنات کی زندگی کچھ اہم پہلو پڑھوں، جانوں، سمجھ کے پھر بیان کروں۔ یاد رکھیں علی کی فضیلت کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں، پہچان تو وہ بھی نہ سکے تھے جنہوں نے علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پہچان وہ بھی نہ سکے جنہوں نے نبی کے ہاتھوں پہ دیکھا تھا۔ اور ہم نے علی کو بن دیکھے ایسے مانا جیسے اللہ چاہتا تھا، ویسے پہچانا جیسے رسول چاہتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کا بچپن رسول اللہ کے ساتھ بیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں علی علیہ السلام کی فضیلت و منزلت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا میرے بھائی محمد کو اللہ نے کئی بیٹے دیے جو کم سنی میں فوت ہو گئے، یہ بتائیں ذرا اپنے کس بیٹے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت کیا کرتے تھے؟ معلوم ہے جواب کیا دیا؟ علی ابن ابی طالب۔ انہوں نے کہا میں نے ان کے بیٹوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے محمد کے ساتھ علی کو بچپن میں ایک لمحہ دور نہیں ہوتے تھے، عبادات سے لے کر تبلیغ تک علی محمد ایک ساتھ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ علی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا بچہ، میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا تھا جو اپنے باپ کا بھی اتنا فرما بردار نہیں ہوگا جتنا علی محمد کے فرما بردار تھے۔ اس بات کو ایک فرینچ اورینٹلسٹ لکھتا ہے، فرینچ اورینٹلسٹ جس کا نام اینجل بارڈ اولسنر اپنی کتاب ڈیس افیکٹس ڈی لا ریلیجن ڈی محمد میں لکھتا ہے Ali's spirit was a pure reflection of that of Muhammad. It overshadowed the Islamic world and formed the animating genius of the succeeding ages. مطلب علی کا کردار کی عظمت یہ ہے کہ ان کی روح محمد کی ذات کا خالص عکاس تھی جس نے عالم اسلام کی سایہ کرتے ہوئے دین اسلام کو آنے والے ادوار کے لیے نمونہ عمل بنا دیا۔ یہ اپنا کوئی شیعہ نہیں بول رہا، کوئی سنی نہیں بول رہا، کوئی مسلمان نہیں بول رہا میرے بھائی، یہ ایک کرسچن ہے، ایک رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے۔ جب یہ بات غیر سمجھ رہے ہیں تو عالم اسلام کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ سوال یہ اٹھتا ہے اگر صرف علی کی لائف سٹائل کو اپنا لیں، ان کی آئیڈیالوجیز پر عمل کر لیں تو ایک بہترین سماج اور ایک نظام قائم ہو جائے گا۔ اگر امام علی علیہ السلام کی صرف ڈائٹ کی بات کریں، علی نے کبھی اپنی زندگی میں 3 غذا ایک ساتھ نہیں کھائی، کبھی جو کی روٹی کو پانی سے نرم کرتے، کبھی دودھ سے، اور کبھی صرف نمک کے ساتھ ہی کھا لیتے تھے۔ اب یہ بات سننے کے بعد تھوڑا سا ذہن کہیں اور جاتا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہاں پر لکھتا ہے علی نے زندگی میں جو غذا کھائی ہے اس کے اوپر ایک رائٹر جس کا نام جان جے پول ہے جو اپنے کتاب اسٹڈیز ان محمدنزم میں لکھتا ہے کہ علی always the kind of food and dressed in such a way that even the poorest can afford better. It was not because he was poor but because he wanted to lead the life of the poorest person. This condition was at the time when he was the ruler and the king of the entire Muslim empire. کہنا کیا چاہ رہا سنیے، مطلب علی علیہ السلام ایسا کھانا اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ وہ غریب تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام غریبوں اور مسکینوں کے رہنما اور حکمران کی ایک مثال پیش کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی علیہ السلام غریب تھے، نہیں، ان کو حکمران ایسا بتانا تھا کہ میں غریب اور مسکینوں کا رہنما ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آگے سماعت فرمائیں گے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ اور بات ہے وہ بوریا نشیں تھا مگر، یہ اور بات ہے وہ بوریا نشیں تھا مگر وہ اپنے زیر قدم تخت و تاج رکھتا تھا۔ عجیب شخص تھا فاقوں میں جی رہا تھا مگر، عجیب شخص تھا فاقوں میں جی رہا تھا مگر وہ اپنی مٹھی میں سب کا اناج رکھتا تھا، وہ اپنی مٹھی میں سب کا اناج المتقی الہندی نے کنز الاعمال اور الطبری نے الریاض النادرہ میں نقل کیا کہ ایک مرتبہ عمر بن قیس نے پوچھا مولا آپ کے کپڑے پر اتنے پیبند کیوں ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے جواب دیا اس طرح کے لباس تمہیں نرم دل بناتے ہیں اور اس مسئلے کو غریب مسلمان آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔
Just think what the actual teaching Imam Ali was want to give you. It was like a message for what? इंसानियत के लिए एक दर्स था. इमाम अहमद नकल करते हैं अबू नौजिया जो कूफे में एक रेडीमेड कपड़े का सौदागर था, वो फरमाते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम एक मरतबा उनकी दुकान पर आते हैं और आने के बाद दो किस्म की कमीजें खरीदते हैं, एक सस्ती और मोटे धागे की कॉमन सी नॉर्मल कमीज, एक बेहतरीन और महंगी कमीज. उसके बाद बेहतरीन और महंगी कमीज अपने गुलाम कंबर को दे देते हैं, मोटे धागे की सस्ते खुद के लिए रख लेते हैं. इमाम अली अलैहिस्सलाम यहां आलम इंसानियत को इक्वलिटी ऑफ मैन, जस्टिस एंड रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का दर्स देते दिख रहे हैं. आज जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन की मार झेल रही आवाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ रागिब हो रही है, वहीं दुनिया उनके खुतबात और मकतूबात से फवायद निकाल रही है, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखने वाले दुनिया के सबसे खालिस, सबसे बड़े रहबर के तौर पर देखे जाते हैं. काफी इंटरेस्टिंग होगा, बस मेरे साथ बंधे रहे, बहुत अच्छी चीजें आपके सामने अभी पेश करके जाऊंगा. इमाम के खुतबात की अगर बात करें तो फोकस करने पे मिलता है कि ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज अगर सबसे पुरमाने और सबसे वसी अंदाज में ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जिसे इंप्लीमेंट किया जा सके तो सिर्फ एक किताब में मिलता है, नहजुल बलागा. साइमन डी ऑकले ने, जो एक ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट है, उसने 1894 में अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ सेसेशंस में लिखा है कि नहजुल बलागा के खुतबे को जो मालिक अश्तर को इमाम अलैहिस्सलाम ने लिखा था उसको बेस बनाकर उसने इमाम की तारीफ की है. कहता है कि शेल्डिया और मेसोपोटामिया को फतह करने के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम मजबूरन सीरिया की तरफ रवाना हुए और मुखालिफिन का लश्कर सिफ़ीन नाम के मकाम पे उन्हें मिलता है. तबरी की जिल्द नंबर 6 पेज 577, रौज़तुल सफ़ा की जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 425, अबुल फिदा की किताब पेज नंबर 425 में नकल किया है कि उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सच्चे इस्लाम का असली चेहरा दिखाते हुए जिहाद का जो हुक्म दिया उसके 12 पॉइंट से, जिसके 6 नुकात में पेश करने जा रहा हूं. पहला, इमाम कहते हैं जंग कभी खुद से शुरू मत करना क्योंकि खुदा खूरेजी पसंद नहीं करता. दूसरा, कभी अपने दुश्मन पर तलवार चलाने में भी पहल मत करना. मैदान में रजस पढ़ने में वक्त जाया ना करना सिवाय अल्लाह रसूल की बातें और हक की दावत देने के. भागते और निहत्ते पर कभी हमला मत करना, जख्मी पर कभी तुम हमला मत करना, बच्चों बूढ़ों और औरतों को ना मारना ना उन्हें लूटना. ये बातें जो मैंने बताई, तो अब आइए देखते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल और अफ़कार को दुनिया ने कैसे अडॉप्ट किया है. यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, दिस इज यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रांसिस्को 1945 में ये प्रिंट किया गया था. इस चार्टर के ऊपर पूरे 91 कंट्रीज के सारे लीडर्स के सिग्नेचर हैं. अभी इसी की वजाहत करते हुए 1997 में यूनाइटेड नेशन का एक प्रेस रिलीज हुआ था कि उन्होंने कहा कि नहजुल बलागा में जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के खतूत मौजूद हैं, जो मालिक अश्तर या अपने गवर्नर को उन्होंने लिखा था, वो पैरेलली नहजुल बलागा के मुताबिक ही उन लोगों ने चार्टर डिजाइन किया. इसकी वजाहत उन लोगों ने प्रेस रिलीज में 9 दिसंबर 1997 में किया. यू कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट व्हाट इट इज रिटन. उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, इमाम अली द फोर्थ खलीफ एंड द प्रॉफिट मोहम्मद इंस्ट्रक्टेड द गवर्नर ऑफ इजिप्ट टू रूल विद मर्सी एंड टॉलरेंस टुवर्ड ऑल द सब्जेक्ट एंड ऑल द पॉइंट्स व्हिच इज टेकन फॉर द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द subjected which was given to the Malik Ashtar. It is not easy thing, means like अगर ये चीज मैं बताऊं. अच्छा, एक बात बता देते हैं आपको और थोड़ा सा बस आगे बढ़ते हैं. याद रखें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो आर्टिकल्स हैं ह्यूमन जस्टिस और आलमी यूनिवर्सल जस्टिस के, उसके जो आर्टिकल लिए गए उन आर्टिकल के कुछ पॉइंट है. अब सुने क्या क्या यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है इमाम अली से. मैं जल्दी से बता देता हूं बिकॉज आई नो गर्मी यहां बहुत है, बट स्टिल आप लोग हमारा साथ देंगे. पहला नुक्ता जो अडॉप्ट किया गया वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम द रूलर एंड द गवर्नर. इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत मालिक अश्तर को ईमानदारी, अदल, जस्टिस, रहमदिली, मोहब्बत और इखलास का जो अपने अंदर मैंडेटरी तौर पर अडॉप्ट करने और अपनी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करने की हिदायत दी है, ना कि सिर्फ जबान की नोक से. दूसरा पॉइंट जो अडॉप्ट किया वो है इक्वलिटी ऑफ मैन, जस्टिस एंड रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इंसाफ पर सी, अदली इंसाफ को फोकस करते हुए फरमाया, जिन लोग पर तुम हाकिम हो वो या तो तुम्हारे बिरादर ईमानी है या बिरादर दीनी, लेकिन उससे पहले याद रखना वो इंसान है. वो चाहे यहूद हो, चाहे पारसी, चाहे हिंदू, अगर वो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर गलती भी कर दें, उनके साथ अपनी नरमी बरकरार रखना और उनके पर अपनी करीमी बनाए रखना. इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तीसरा पॉइंट जो अडॉप्ट किया गया, इंकरेजिंग फ्रेंडली कोऑपरेशन अमंग योरसेल्फ. इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसाफ के साथ काम करो, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ अदल कायम करो. अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, गोया तुम उनका हक मार रहे हो और उन पर जुल्म कर रहे हो. अगला जो पॉइंट लिया गया, बस सुनते जाएं, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. चौथा अडॉप्ट किया गया वो है एड्रेंस टू द ट्रुथ, ऑनेस्ट एंड डिनाइल फ्रॉम द पर्सनल बेनिफिट. इंसाफ पसंदी की इंतहा इस मिसाल से मिलती है कि उनके दुश्मन खुद मौलाए कायनात का कसीदा पढ़ते नजर आते हैं. जब तलहा और जुबैर इमाम अली अलैहिस्सलाम से कुछ हिस्सा मांगने आते हैं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें मना करते हैं. यहां तक कि इस कन्वर्सेशन के दौरान जो चिराग सरकारी तेल से जल रहा था उसे बुझा के अपने जाती तेल से चिराग जला के कहते हैं कि अब बात करो. यहां पर इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस कैफियत और इस तरीके कार को देखकर आज आदमी पूरी तरह से हैरत ज़दा होता और कहता है कि आवामी तौर पे पब्लिकली अगर कोई ह्यूमन राइट की नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज पर अमल करते हुए देखा जाता है वो सिर्फ
علی ابن ابی طالب ہیں. پانچواں پوائنٹ جو ایڈاپٹ کیا گیا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی وہ ہے اینگر مینجمنٹ, یعنی غصے کو کیسے مینج کیا جائے. یہاں سب بیٹھے ہیں, غصہ بہت آتا, لیکن امام مولا کائنات کا دیکھیے کیا کیسے انہوں نے اینگر مینجمنٹ کو ایمفیسائز کیا. ان کے غلام سعد فرماتے کہ بہت شدید گرمی کا دن تھا, مولا کائنات اپنے گورنر کے لیے کچھ خطوط لکھ رہے تھے اور انہوں نے سوچا کہ اس خطوط کو سعد کے ذریعے ان تک پہنچا دیا جائے. انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی, سعد نہیں آئے. 2 مرتبہ آواز دی, سعد نہیں آئے. 3 مرتبہ آواز دی, سعد نہیں آئے. مولا خود کھڑے ہوئے, دیکھا کچھ ہی قریب پہ سعد بیٹھے ہیں تو سوال کر لیا, اے سعد تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ فرماتے ہیں, سعد کہتے ہیں میں کہتا ہوں مولا میں بس دیکھنا چاہتا تھا آپ کا غصہ کب آتا ہے. مولا مسکرائے اور کہے سعد تمہاری ان بچکانی حرکتوں سے مجھے غصہ نہیں آ سکتا. سعد فرماتے ہیں اس کے بعد مولا کائنات نے اسے آزاد کر دیا اور تا حیات اس کی کفالت کرتے رہے. سوچے مولا کائنات نے کس طرح سے اس پالیسی کو اپنے اندر ریفلیکٹ کیا ہے. امام علیہ السلام کی اگلی پالیسیز میں بس پڑھوں گا, وضاحت کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, گرمی بہت ہے اور ہمارے شعراء کرام اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. پبلک اینڈ پرائیویٹ اپریسیشن بٹ ناٹ ٹو اوپن کرٹیسزم. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ بیکاز جتنی اسپیچ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سنتے ہیں یا خوبصورت چہرے سنتے ہیں, آج میرے پاس صبح سے لے کے 38 میسیجز آئے ہیں صرف ان لوگوں کے جو نان شیعہ ہیں. دے آر ایگرلی ویٹنگ ٹو لسن می واٹ آئی ایم سیئنگ اباؤٹ امام علی علیہ السلام. ہندوز نان مسلمس آر ویٹنگ ٹو لسن. 7واں پوائنٹ اوور آل ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریسورس میرے بھائی. 8واں پوائنٹ امام کا جو اڈاپٹ کیا گیا وہ انسٹرکشن آف سلیکٹنگ اے کور ٹیم. 9واں پوائنٹ the need of human resource audit and approval. 10واں پوائنٹ the 3 golden rule of engaging and employees with goodwill. ٹائم نہیں ہے, 11واں پوائنٹ میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا. 11واں پوائنٹ ہے کیئر آف دوز ہو آر ایٹ دا بیس آف پیرامڈ اینڈ اپروچ ٹو پیرامڈ ریشنلائزیشن. اس اپروچ کو امام نے کب دیا؟ 1350 سال پہلے. معلوم ہے 1350 سال پہلے دیا وہ امام کی پالیسیز آج اس پر عمل کرتے ہوئے بڑی بڑی آئی ٹی ٹیکنالوجی کی کمپنیاں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فرمز, کانگلومیریٹ معلوم ہے کیا کر رہے ہیں, ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد اتنی بلندی پر پہنچ چکے ہیں کہ آج آئی ٹی ورلڈ امام کی پالیسیز سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو سیکھ رہا ہے اور ہم شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ پیرامڈ ریشنلائزیشن پہ امام علی علیہ السلام نے بہت پہلے ہی بول دیا. اب بات کرتے ہیں بریلینس آف امام علی علیہ السلام. اب میں چاہوں گا میرے جو چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی کلاس 8 7 6 9 10 جو بھی ہیں, وہ اگر سن رہے ہیں میری بات تو پلیز دھیان سے سنیں گے. بریلینس آف امام علی, جو تم سلیبس پڑھتے امام علی علیہ السلام نے کیسے بتایا, اس پوری یہ علماء بھی اس بات کی تائید کریں گے میری پلیز, وہ یہ کہ بریلینس آف امام علی علیہ السلام کی اگر بات کریں, اس پوری دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہے تو وہ کون ہے؟ امام علی. اس یونیورس کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہیں. کہے گئے سوال اٹھ جائے گا, اما آپ نے رسول کو پھر کم کر دیا. انعوذ باللہ. جناب ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے معلم اعظم. خدا اگر خود عین علم ہے تو رسول خدا معلم اعظم, ہی واز the teachers of all the teacher of the universe. اور یہ یاد رکھیں, آپ کہتے ہیں رسول تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, تو یہ تو بات آپ جانیں, لیکن ہم اتنا جانتے ہیں علی بہترین پڑھنا بھی جانتے تھے, علی بہترین لکھنا بھی جانتے تھے. اور یہ یاد رکھیں علی کو سب سے بڑے معلم اعظم نے ہی پڑھا کر علی کو سب سے بڑا عالم بنایا. دنیا میں آنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے کسی سے کچھ پڑھا ہی نہیں سوائے وہ کہ جو محمد نے انہیں پڑھایا اور جو محمد نے انہیں لکھایا. قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 209, امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم فطر منہ اطباقا ففتاکها 7 سماوات بعد ارتطاقها فاستمسخت بعمرہ وقامت علی حدہ. مطلب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے خشک و بے حرکت زمین بنائی, پھر اس کے پر ہوا کے پانی کے بخار کی تہوں پہ تہیں چڑھا دی جو آپس میں ملی ہوئی تھیں. انہوں الگ الگ کر کے 7 آسمان بنائے جو اس کے حکم سے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اپنے مرکز پر جمے ہوئے ہیں. کس نے بتایا؟ 1350 سال پہلے کس نے بتایا؟ امام علی علیہ السلام نے. معلوم ہے پھر 1902 میں فلپ ڈی بولڈ اور رچرڈ ایسمین نے اسی تھیوری کو بیس بنا کر ایرولوجی کی بنیاد رکھی. I have all the proof, you can come and ask me. اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے 13 ستمبر سن 2001 کو نکولس ڈیونی اور میٹ آنر نے ORM کا 7 لیئر ایٹماسفیرک اسٹینڈرڈ ماڈل دیا, جس کے مطابق ان لوگوں نے 7 لیئر کے نام بتائے: ٹروپوسفیئر, اسٹریٹوسفیئر, ایزونوسفیئر, میزوسفیئر, تھرموسفیئر, آئنوسفیئر, ایکزوسفیئر. These are the 7 لیئر. بچے اپنی کلاس میں کتاب میں آج پڑھ کے دیکھ لیں گے. یہ 7 لیئر بتائی. ان لوگوں نے بولا کہ آئنک فارم یا الیکٹروپک فارم میں صرف 7 ہی لیئر پاسبل ہیں.
کس نے بتایا؟ امام علیہ السلام نے، جو 1350 سال پہلے 7 کہہ کے وہیں روک دیا، آج ان لوگوں نے 2001 میں 7 لیئر کے نام بتا رہے ہیں. نہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ اس سے زیادہ، کیونکہ کس کا قول ہے؟ ناطق قرآن بول رہا ہے. اب آگے سنیں، اس طرح سے امام علیہ السلام نے چمگادڑ کی خلقت پر خطبہ دیتے ہوئے الٹراسونک ویوز اور ایکو لوکیشن کے اوپر اپنے کانسیپٹ دیے. امام علیہ السلام سے جیولوجی، ایناٹمی، ایرولوجی، ان سب نہیں بلکہ میتھس بھی، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، ملٹری سائنسز کے 7 سینکڑوں تعداد میں کور اور سبسیڈری برانچز پر اپنے نکات دیے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر ایک سوال کا اعلیٰ جواب رکھتے ہیں، ہر ایک سوال کا اعلیٰ جواب رکھتے ہیں. گھروں میں نہج بلاغہ کتاب رکھتے ہیں، گھروں میں نہج بلاغہ کتاب رکھتے ہیں. اور قمر تو رکھتے ہیں عباس سا جناب امیر، اور حسن حسین سے 2 آفتاب رکھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ریت پر بیٹھے ہوئے ایک بندے نے، ایک صحابی نے امام علیہ السلام سے پوچھا، مولا ہر خلقت میں خدا کا ایک راز ہے، ذرا یہ بتائیں. سامنے سے ایک چیونٹی گزرتی ہے، اس چیونٹی کی خلقت میں کیا راز ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں، سنیے گا مولا کائنات نے امامت کا درس اس چیونٹی کے ایگزامپل سے کیسے سمجھایا. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس چیونٹی، میرے چھوٹے بھائی سنیں گے، اس چیونٹی کو دیکھو، اس کے پورے سال کے خوراک صرف گندم کا ایک دانہ ہے، گیہوں کا ایک ٹکڑا، ایک دانہ ہے، ویٹ کا ایک گرین ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام نے اسے اتنی عقل و شعور دی ہے کہ جب وہ اپنا کھانا اسٹور کرتی ہے تو دانے کے 4 حصے کرتی. کتنے؟ 4. کیوں؟ کیونکہ جانتی ہے کہ اگر 2 ٹکڑے میں کریں گے تو یہ نمی پا کر جرمینیٹ ہوں گے اور اس کے بعد پودا نکلے گا، ان کے گھر ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، چیونٹی کے ہر قبیلے میں ایک ایسی چیونٹی ہوتی ہے جو اس قبیلے کا امام ہوتی ہے. اس کی نشانی یہ کہ رنگت ان جیسی، قد ان جیسا، لیکن اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اللہ نے اسے ایک لعاب دیا ہے. امام فیرومونس کو بتانا چاہ رہے ہیں، ایک لعاب دیا ہے جب جو ان چوٹیوں سے اسے الگ کر دیتے ہیں، یعنی لعاب کی وجہ سے وہ ان چوٹیوں سے الگ ہے، وہ ان کا امام ہے. جب کسی جگہ رہنے کی حدت شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو نئی جگہ پہ رہنا ہے تو معلوم ہے کیا کرتا ہے، یہی امام باہر نکلتا ہے، اس نئی جگہ کا تعین کرتا ہے اور اپنے پورے راستے فیرومونس یعنی وہ لعاب چھوڑتا چلا جاتا ہے، جس کو سونگتے ہوئے چوٹیاں وہاں تک پہنچتی ہیں. پہلی بات، چیونٹیاں بھی جانتی ہیں کہ اپنا امام ہم خود نہیں بنا سکتے، اللہ بناتا ہے. اور دوسری بات، چیونٹیاں اس فیرومونس کو سونگتے، وہ لعاب کو سونگتے ہوئے اس نئی جگہ تک جاتی ہیں، جانتی ہیں کہ اگر اپنے امام کے بتائے راستے سے ہٹیں تو بھٹک جائیں گی. کیا درس دیا امام علیہ السلام نے چیونٹی کے ذریعے سے. پھر یاد رکھیے، لیکن افسوس مولا کی حسرت رہ گئی. مولا فرماتے ہیں، میں جتنا بڑا عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. اور اگر انسان آج امام کی آئیڈیالوجیز پر خود پر امپلیمنٹ کر لے تو آدمیت سے اٹھ کر انسانیت کے حقیقی درجے پہ وہ فائز ہو جائے گا. ایک میسج میں دینا چاہوں گا، بس اپنی کنکلوژن پہ میں آ چکا ہوں. ایک میسج اپنے فرینڈز کے لیے، دوستوں کے لیے، ذرا سی ٹیکنالوجی، ذرا سی کوڈنگ، ذرا سی پروگرامنگ، ذرا سے فزیکل کیمسٹری کے کانسیپٹ جانے کے بعد تھوڑا سا علم لے کر اپنے سوشل میڈیا کے بایوز میں ڈالنے والے آئی ایم این ایتھیسٹ، میں ناستک ہوں، تو بھائی یہ یاد رکھو، جو تم پڑھ رہے ہو وہ صرف اور صرف ڈگری پانے کے لیے پڑھ رہے ہو، حقیقی علم تمہیں نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں خود کا ذاتی اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، جتنا میں ریسرچز میں اندر جاتا جا رہا ہوں اتنا مجھے مولا کائنات کی معرفت ہوتی جا رہی ہے. This is the actual thing which we have to think ہر youth کے لیے, because aligned with the prevailing custom could not curtail the entire generation, but upcoming circumstances seems to be able for you, so just act according to that and implement on yourself. آگے کی بات, اگر آج انسان اتنا بلند ہونا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اللہ نے انسان کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کر دی, اور پھر اسے تھوڑی سی اختیارات و قوت عطا کر دی, اسے ہدایت سبیل کرتے ہوئے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم دونوں جن و انس خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن انسان نے کیا کیا؟ ذرا سی اختیارات و قوت لے کے زمین پر جال بن کر بچھ گیا, آسمان میں کمندے ڈالنے لگا, ہوا اس سے نہ بچی, فضا اس سے نہ بچی, زمین اس سے نہ بچا, آسمان اس سے نہ بچا, سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی, اس نے حباب کے دل کو توڑ دیا, فلک میں اڑتے ہوئے طائر کو زمین پر بسمل کر کے رکھ دیا, ذرے کا جگر چیرا, اس کا ایٹم نکال لیا, ایٹم کا جگر چیر کر اس کا الیکٹران پروٹون الگ کر دیا, دنیا کو حیران و پریشان کر دیا. اس کے بعد ذرا سی اختیارات و قوت کو لے کر انسان اتنا بلند ہو گیا کہ لوہے کو آکاش میں اڑا رہا ہے, دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے, موتی کی ابر کو بچا رہا ہے, اور جہازوں کو سمندر پہ بھگا رہا ہے, زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر منگل اور چاند پر بسنے جا رہا ہے.
زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر منگل اور چاند پر بسنے جا رہا ہے. وائکنگ اول و دویم کو مریخ کو زہرہ پہ اتار رہا ہے. اسے دیکھ کر فرشتوں میں خلبلی مچی ہوئی ہے جس میں جبرائیل تقریر فرما رہا ہے ہوشیار یہ جنت کا نکالا ہوا پھر واپس آ رہا, یہ جنت کا نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے. انسان تھوڑی سی اپنے آپ میں تھوڑا سا علم لے کے کہاں سے کہاں پہنچنے لگتا ہے. اسی پر شاعر کہتا ہے بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے, بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے, جو سر دے دے سرے میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. اور جہاں سے ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی, جہاں سے ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی, وہاں سے مرتضی کی شان کا آغاز ہوتا ہے. وآخر دعوانہم الحمدللہ رب العالمین والسلام. ایک بار پھر سے آپ کو مبارکباد. تھینکس اللہ.